قرآن کی آیت عرض کروں گا. ایک مشرک تھا عاص بن وائل، پورے سال کماتا تھا اور پھر وہ حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا اکیلا، اور اس کا اعلان ہوتا تھا کہ مینا میں کچھ چولہا نہیں جلائے گا، سارا حاجی کھانا میں کروں گا. اتنا بڑا سخی اور اتنا بڑا جو ہے اکرام کرنے والا، پورے مینا کے حاجیوں میں سے کسی کو چولہا جلانے کی اجازت نہیں دی. میں اکیلا سب کا انتظام کروں گا. اس کا 8 سال کا معمول ہے. آنے والے حاجیوں کو لسی پلانا، آنے والے حاجیوں کو نئے کپڑے دیے جاتے تھے طواف کرنے کے لیے. کئی کپڑوں میں تم اپنے آپ گناہ کرتے ہو، نیما اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہو، تو اللہ گھر کے اللہ تعالیٰ کے گھر کا تمہارے اندر ادب نہیں ہے، لو نئے کپڑے دو، یہ نئے کپڑے پہن کے طواف کرو. اتنا احترام بیت اللہ کا. آنے والے حاجیوں کو لسی پلانا، انہیں کھانے کھلانا، بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنا اور بیت اللہ کی آباد کاری کرنا، یہ سارا کام تھا مشرکین کا. اللہ نے فرمایا قرآن میں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان آنے والے حاجیوں کو پانی پلانے اور بیت اللہ کی آباد کاری کو تم نے اس شخص کے برابر کیسے کر لیا جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور دین کی محنت کرے. یہ دونوں واقعہ برابر نہیں ہو سکتے. میں آپ کو مثالیں پیش کر رہا ہوں. حدیث میں ہے مالداروں کو سنانا چاہتا ہوں جن کا خیال یہ ہے کہ بھئی ہم تو بہت سارے خیر کا مال خرچ کرتے ہیں، اگر ہم نہیں نکلتے جماعت میں تو کون سی جہاں اللہ کی ناراضگی ہو جائے گی اور کون سا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اگر ہم جماعت میں نہ نکلے. کیونکہ تو ہم خیر کام بہت کرتے ہیں. میں بہت کھل کر آپ سے کہہ رہا ہوں، بے تکلف کہہ رہا ہوں. اگر جماعت میں نہ نکلے تو کون سا گناہ ہو جائے گا، ہم اس کے علاوہ اور بہت مال خرچ کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے، آ کے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، میں پوچھنے آیا ہوں اگر میں مدینہ منورہ میں رہ کر 6000 سونے کی اشرفیاں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، مدینہ میں رہ کر اللہ کا راستہ کا مطلب یہ ہے کہ بیواں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور بہت سارے خیر کے کام ہیں، مسجدیں بنانے پر، بہت سارے خیر کے راستے. سوال صحابی نے کیا 6000 سونے کی اشرفیاں اگر میں مدینہ منورہ میں رہ کر خیر کے کام میں خرچ کر دوں تو کیا یہ میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ تو مجھ سے کہہ دے یا آپ مجھ سے کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم بہت پیسہ خرچ کر رہے ہو، تم بیٹھو مدینے میں. آپ نے فرمایا جواب میں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہا ہے وہ بھی تجھ سے افضل ہے. کیا اس کی روایت کی کیا جواب ہے؟ اس روایت کا کیا جواب ہے؟ میں تو کہتا ہوں یہ تو 6000 اشرفیوں کی بات ہے. اس سے زیادہ صحیح روایت ہے اور اس سے زیادہ قوی روایت وہ تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، صحابی حضرت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے. جماعت صبح روانہ ہو گئی، وہ ٹھہر گئے. آپ کے پیچھے خطبہ پڑھ لوں گا کیونکہ ایسا اندازہ تھا کہ اس سفر میں شاید میں شہید کر دیا جاؤں. آخری جمعہ ہو رہا ہے مدینے کا، اللہ کے نبی کے پیچھے جمعہ پڑھوں گا، آپ کا خطبہ سنوں گا. جماعت صبح نکل گئی، یہ رہ گئے. تم گئے نہیں، آج کے بعد صبح چلا جاؤں میں ابھی نماز کے بعد چلا جاؤں گا. جماعت صبح گئی ہے، میں دوپہر کو چلا جاؤں گا. 4-6 گھنٹے کا فرق ہے، زیادہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا ابن رواحہ صبح نکلنے والی جماعت تم سے 500 سال آگے نکل گئی ہے. یہ تو وقت کا اندازہ کریے آپ. فرمایا کہ زمینی اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے 500 سال وہ لوگ آگے نکل گئے تم سے. زمینی اعتبار سے
اللہ کے راستے کے نقل و حرکت زمینی اعتبار سے فرمایا کہ تمہارے ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا مشرق مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، یہ زمینی اعتبار سے فرمایا۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تم مالی اعتبار سے سوچو کہ وہ تم سے کتنا آگے نکل گئے، تو یہ خواب نے فرمایا کہ میرا وہاں زمین کے اوپر نیچے جتنا بھی مال ہے، اگر وہ سارا مال تم اچھے کاموں میں خرچ کر دو اللہ کی رضا کے ساتھ، تب بھی صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے۔ سوچیے آپ، یعنی جو کچھ دنیا میں ہے اس زمانے میں چند مالدار وہ بعض خیر گاؤں میں مال خرچ کر دیتے ہیں، اور ان کو کہا جا کے نکلو تو وہ کہتے ہیں کیوں تم تو ایک 2000 روپے کی جماعت میں نکل رہے ہو، 2000 روپے خرچ کر رہے ہو، میں تو 2 کروڑ روپے خرچ کر رہا ہوں، میں تو بیواؤں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر 2 کروڑ خرچ کر رہا ہوں، تم تو 2000 کی جماعت میں جا رہے ہو، بتاؤ تم افضل ہو میں افضل ہوں؟ جی ہاں، میں تو کہہ چکا ہوں آپ سے کہ آدمی جتنا چاہے مال خرچ کر لے، لیکن اللہ کے راستے کے خروج اور اللہ کے راستے کے نفر کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جن انصار نے مدینہ میں رہ کر یہ سوچا تھا کہ ہم کچھ عرصہ مدینے میں رہیں گے، اپنے کاروبار دیکھ لیں گے، ہماری کاروبار اجڑ گئے ہیں، زمینیں سوکھ گئی ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا ہم زکات نہیں دیں گے، یہ نہیں کہا تھا کہ ہم دعا خرچ نہیں کریں گے، یہ نہیں کہا تھا کہ ہم خیر کا مال خرچ نہیں کریں گے، انہوں نے کہا تھا ہم کچھ عرصے کے لیے باہر نہیں نکلیں گے۔ اس پر آیت نازل ہوئی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ صحابی کا قول ہے کہ ہلاکت یہ تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کر دیں، اس کو امت اجتماعی طور پر بھلا چکی ہے، میں اسے یاد دلانا چاہتا ہوں سب کو، عالمی سطح پر عرض کر رہا ہوں، میں عالمی سطح پر عرض کر رہا ہوں سب سے کہ امت اس نفر کو بھلا چکی ہے، اور اس نفر کو امت نے قتال پر محمول کر کے چھوڑ دیا ہے۔ اس سے مسلمان باہر نکلنا چاہیے، جبکہ اس روایت میں صاف ہے بالکل کہ آپ کو پتا ہونے والا بھی نہیں ہے، اس کے نکلنا ضروری ہو جائے۔ کوئی ایمرجنسی خروج ہو تو اہمیت ہے، یہ مجھے نہیں ملتا اس واقعے میں، حالانکہ اس قرآن کی آیت سے صاف بات ہو گئی ہے کہ ایمرجنسی خروج نہیں تھا، ایمرجنسی خروج نہیں تھا، یہ قرآن پڑھیے آپ تو آپ کو پتہ چلے کہ قرآن صاحب کہہ رہا ہے ایمرجنسی خروج نہیں ہے، وہ ساری کہہ رہے ہیں کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، آگے سمجھتے ہیں کہ ایمرجنسی خروج کے لیے وہ فضائل ہے نکلنے کے، نہیں ایسا نہیں ہے، امن ہے، کام بہت بڑھ گیا ہے، مسلمان خوب ہو گئے ہیں، کفر کی قبر ٹوٹ چکی ہے، ہتھیار رکھے جا چکے ہیں، کوئی قتال ہونے والا بھی نہیں ہے، ادھر ہمارے سارے کاروبار ختم ہو گئے، زمینیں سوکھ گئی، مکان کمزور ہو گئے، بیوی بچوں کے تقاضے بہت ہیں، کچھ عرصے کے لیے اگر ہم مدینے میں رہ جائیں، اس پر آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر مت کرو ورنہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ میرے دوستوں اصل بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے ہر صحابی کو داعی بنایا تھا اور نقل و حرکت پر ڈالا تھا۔ داعی کی نقل و حرکت جاری پانی کی طرح ہے، جاری پانی پاک رہتا ہے، پاک کرتا ہے۔ آپ کنویں پیشاب کر دیجیے، آپ کنویں کے اندر بلی گر کے مر جائے، کنویں کے اندر کوئی جانور گر کے مر جائے، کنواں ناپاک ہو جائے، کنویں کو پاک کیا جائے گا۔ ویتن ڈول نکالو، جیسی غلاظت ہوگی ویتن ڈول نکالنے پڑیں گے، بعد میں تباہ کنویں کو خالی کر کے پاک کرنا پڑے گا۔ یہ ہے اس پانی کا حشر جو پانی رکا ہوا ہے کنویں کے اندر۔ آپ نہر کے پانی پر آپ بیٹھ کر نہر کے کنارے کا پیشاب کر لیجئے، وہیں وضو کر لیجئے۔ آپ کا پیشاب پانی کے اندر اس کے پیشاب کے ہونے کی اصلیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ نقل و حرکت طہارت کا ایسا ذریعہ ہے، نقل و حرکت طہارت کا ایسا ذریعہ ہے۔ جی ہاں، یہ جو غلاظت جاری پانی میں گرتی ہے وہ غلاظت ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھتے تھے کہ دائی کی نقل و حرکت جاری پانی کی طرح ہے، یہ خود بھی پاک ہے، دوسروں کو بھی پاک کرے گا۔ اگر آپ اس پانی میں داخل ہو جائیں یہ پانی آپ کو بھی پاک کر دے گا، خود بھی پاک رہے گا۔
حالانکہ اس میں غلاظت گر رہی ہے، لیکن پانی کا بہاؤ اور پانی کی نقل و حرکت یہ پانی کی طہارت کا سبب ہے، خدا کی قسم۔ اسی طرح مسلمان کی ساتھ کی نقل و حرکت اس کی طہارت کا، ہدایت کا، تربیت کا اور اس کے دین میں صلابت کا اور دین پر استقامت کا ذریعہ ہے۔ لیکن کیا کریں، افسوس ہے مسلمانوں پر کہ وہ اس راستے میں نکلنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، جو سوچتے ہیں تبلیغ جماعت کا اپنا کام ہے، ان تو کچھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ میں تو اس بات سے حیران ہوں کہ جس کام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مجموعے کو چھوڑ کر گئے تھے، آج کا مسلمان اس کو کسی جماعت کا کام سمجھتا ہے۔ آج کا مسلمان اس کو کسی جماعت کا کام، اس لیے میرے دوست دل سے عزم کرو اور اپنی دعوت میں صحابہ کرام کے طریقے اور ان کی جھلک اور ان کی والی قربانیاں ان کو واپس لے کر آؤ، اس لیے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ امت ارتداد میں ہے، تردد میں ہے، امت ارتداد میں ہے۔ ارتداد کو روکنے کا کوئی قلم، کوئی دعا، کوئی توجہ، کوئی خدا کی قسم کوئی ذریعہ نہیں ہے، سب فضول کی باتیں ہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ جا کر ہاتھ پکڑنے لوگوں کا۔ حدیث میں صاف فرمایا ہے اگر ڈوبنے سے بچنا چاہتے ہو تو سوراخ کرنے والی جگہ ہاتھ پکڑ لو، اس کے علاوہ حدیث میں کچھ نہیں ہے۔ آپ ہمارے صاحب کو تسلیم کرا دیں، آپ اعلان کر دیں کسی میں کوئی سوراخ نہ کرے، حدیث میں یہ نہیں، حدیث میں ہے سوراخ کرنے والا آپ جا کر ہاتھ پکڑ لیا تو آپ کو بھی نجات، اس کو بھی نجات ہے۔ ساری امت ایک کشتی کے سوار ہے، حدیث کو غور کیجیے۔ آپ کی جائے ادھر جاتے ہیں، ادھر کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ حدیث کو غور کیجیے، حدیث کو غور کیجیے۔ فرمایا سارے مسلمان ایک کشتی کے سوار ہیں، سارے مسلمان ایک کشتی کے سوار ہیں۔ اس کشتی میں جو سوراخ کر رہا ہے، آپ اعلان کرتے ہیں کشتی میں کوئی سوراخ نہ کرے، اگر کوئی کرے گا تو کون ڈوبے گا بتائیے؟ سوراخ کرنے والا ڈوبے گا، سب ڈوبیں گے؟ کیا خیال ہے آپ؟ کیا بولو، کیا خیال ہے؟ سب ڈوبیں گے، پکی بات ہے۔ کوئی صاحب تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بھئی کوئی سوراخ نہیں کرے گا کشتی میں، پھر وہ کہہ جی میں نے تو کہہ دیا تھا اب جو سوراخ کرے گا وہی ڈوبے گا، یہ تو نہیں ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت ایک بدنی فریضہ ہے، اگر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا سوراخ کرنے سے تو نہ آپ کو نجات، اس کو بھی نجات ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت بدنی فریضہ ہے، گناہ کرنے والے کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، تب تو امید ہے اس بات کی کہ مسلمان اس کشتی میں سوراخ کرنے سے بچ جائے اور مسلمان نجات پر آ جائے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، پورا مجمع دل سے اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہمیں استقامت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ اس فریضے کو ادا کرنا ہے، اس فریضے کو ادا کرنا ہے۔ پھر کہ دیکھو ہر آدمی اپنے اعتبار سے دین کو سوچتا ہے کہ میں دیندار ہوں، ہر ایک امت کا مسئلہ اجتماعی ہے، امت کا مسئلہ اجتماعی ہے، امت کا مسئلہ اجتماعی ہے۔ ساری امت، ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس راستے میں نکلنے میں تاخیر موجب عذاب ہے۔ میں تو علیہ کو ملفوظ بار بار اس لیے دہراتا ہوں تاکہ علماء اس کو سمجھیں تو علیہ صاحب نے کیوں یہ بات فرمائی ہے کہ اس راستے میں نکلنے میں تاخیر موجب عذاب ہے، عذاب کو واجب کر دے گی، عذاب کو واجب کر دے گی۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، پورا مجمع سکون سے بیٹھا رہا ہے، ماشاءاللہ سکون سے آپ نے بات سنی ہے۔ اسی سکون کے ساتھ کم سے کم 1 گھنٹہ جم کر تشکیل ہونی چاہیے۔ میں نے اس کے بعد جلدی ختم کی ہے تاکہ تشکیل کا آخری رات ہے ہمارے پاس مجمع کو وصول کرنے کی۔ اس لیے حلقوں میں، خطوں میں، آگے پیچھے، دائیں بائیں، کنارے، درمیان میں، جہاں جہاں بھی حضرات ماشاءاللہ پرانے مجمع کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، یہ نئے مجمع کے ساتھ بیٹھیں، تشکیلیں کریں، تیار کریں۔ بولو کون تیار ہے؟ یہ کوئی تشکیل نہیں ہے۔ برابر والے کا ہاتھ پکڑ کر نئے سے نئے آدمیوں کو دعوت دیں اور پرانا پورا، کسی کو اٹھنے کی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سب سکون سے بیٹھے رہیں، سارے کاموں کے لیے وقت دیا جائے گا اپنے وقت پر۔ جب تک مجلس کے ختم ہونے کا اعلان نہ ہو اس وقت تک اٹھ جانا خلاف سنت ہے، بلکہ قرآن کا حکم ہے کہ جب تک اٹھ کے نہیں نہ کہا جائے اٹھا نہ جائے۔